السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی آمدین خبروں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آیا کرے اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ ویسے چھوٹا سا جملہ ہے، لائک کر دیا کریں، لیکن ایکچولی اٹ ہیلپس اے لاٹ۔ اگر آپ کو واقعی پسند آیا کرے ضرور ایکسپریس کر دیا کریں۔ میں کامنٹ سیکشن تو چلے، میں کہتا ہوں مشکل ہوتا ہے لوگوں کا کامنٹ کرنا، لیکن کم از کم لائک جو ہے وہ ضرور کیا کریں۔ اچھا جی، پاکستان کی جانب سے جناب پہلی بار سخت وارننگ جاری کی گئی ہے سعودی عرب کے تحفظ کے لیے، اور سعودی عرب کے لیے پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ پہلا بیان سامنے آ گیا ہے۔ جب سے حوثیوں کی جانب سے انہیں دھمکی دی گئی ہے، اس کے بعد پہلا بیان پاکستان نے حوثیوں کے لیے ڈائریکٹلی اور آبویسلی انڈائریکٹلی، چونکہ حوثی جو ہیں ان کو ایران بیک کرتا ہے، تو پاکستان نے ایک بڑی واضح اور اسٹرکٹ پوزیشن جو ہے اس کے اوپر لی ہے۔ اس کی ڈیٹیل ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ لوکل پالیٹکس بھی کور کریں گے۔ ایران کی جانب سے ایران امریکہ کی جنگ جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے، اور خاص طور پہ امریکہ میں جو ان کے وزیر جنگ ہے پیٹ ہیگسیت، ان کے ساتھ بڑی پیڑی ہوئی ہے، اور انہوں نے جو ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے پارلیمنٹ کی، اس کے سامنے وہ پیش ہوئے تھے، وہاں پہ کافی تلخ کلامی ہوئی ہے اس جنگ کو لے کے۔ اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ کاکروچ پارٹی نے جناب مودی کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے۔ ویسے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ویسی کاکروچ سے بڑا ڈرتے ہیں، لیکن یہاں پہ لگ رہا ہے کہ نریندر مودی کی چھیڑ بن گئی ہے کاکروچ پارٹی۔ اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ میں ابھی آگے چل کے آپ کو دینے لگا ہوں، لیکن سب سے پہلے 21 جولائی کو امریکی سینٹ کام نے جناب ایران کے خلاف مسلسل 11ویں رات بھی جو ہے وہ فضائی بمباری کی ہے، حملے کیے ہیں، اور انہوں نے کلیم کیا ہے کہ جی یہ سلسلہ جو ہے ہمارا کامیابی سے جاری ہے۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی فوج نے ان کارروائیوں میں ایران کے فوجی آپریشن مراکز، بحری صلاحیتوں، طیاروں کے ہینگرز، ڈرون ذخیرہ کرنے کی تنصیبات اور فوجی لاجسٹک انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا ہے، تاکہ آبِ ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کے لیے خطرہ پیدا کرنے کی ایران کی صلاحیت کو مزید کم کیا جا سکے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران ایران نے اس اہم بین الاقوامی بحری گزرگاہ سے گزرنے والے 30 سے زائد تجارتی جہازوں پر حملے کیے ہیں۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ان بلا جواز حملوں سے سینکڑوں بے گناہ بحری کارکنوں کی جانیں خطرے میں پڑی اور بحری راستوں کی آزادی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ دوسری جانب ایران نے بھی اپنے کلیمز کیے ہیں۔ ایران کی مسلح افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اردن اور بحرین میں واقع امریکی فوجی اڈوں کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق یہ کارروائیاں امریکہ کی حالیہ فوجی کارروائیوں کے جواب میں کی گئی ہیں۔ ایرانی فوج کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اردن کے شہر ازرق میں واقع موقف السلطی ایئر بیس پر صبح کے وقت جو ہے وہ ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ اس حملے میں امریکی فوج کی رہائش اور فلاحی عمارتوں کے ساتھ ساتھ ساز و سامان کے گوداموں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ بعد میں بحرین میں واقع شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر بھی ارش خودکش ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا گیا ہے۔ ایرانی فوج کے مطابق اس حملے میں امریکی فوج کے آلات رکھنے والے گوداموں اور طیاروں کی دیکھ بھال کے لیے استعمال ہونے والے ہینگرز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران نے ان حملوں کو امریکہ کے خلاف اپنی جوابی کارروائیوں کا حصہ قرار دیا ہے، تاہم امریکہ، بحرین یا اردن کی جانب سے ان حملوں یا ان کے ممکنہ نقصانات کی باضابطہ تصدیق یا تردید ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ اس کے علاوہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری فوجی کشیدگی کے باعث عالمی منڈی کے اندر جناب خام تیل کی قیمتیں جو ہیں اور بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، اور برینٹ کروڈ 1 ماہ سے زائد عرصے کی بلند ترین سطح کے اوپر پہنچ گیا ہے۔ برینٹ کروڈ اس وقت ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ 94.25 $94 سے بھی اوپر اب اس وقت ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ سینچری مارک کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ ٹرپل فگر کی طرف اگر چلا جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کہاں جائیں گی۔ آلریڈی ابھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ پیٹرول کے حوالے سے اگلے 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں، بڑے مشکل حالات جو ہے وہ پیدا ہونے والے ہیں۔ میں اس کی خبر بھی جو ہے میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دوں گا، لیکن اس سے پہلے امریکہ اور ایران کے سبجیکٹ کے اوپر رہتے ہوئے امریکہ اور ایران کے خلاف جاری جنگ کے لیے فنڈنگ سے متعلق امریکی سینٹ کی سماعت کے دوران سخت جملوں کا وہاں پہ تبادلہ ہوا کل، جہاں ڈیموکریٹ سینیٹر گیری پیٹرز نے ٹرمپ انتظامیہ کی جنگی حکمت عملی کو ناکام قرار دیتے ہوئے اس کے اوپر سخت تنقید کی ہے۔ تلخ جملوں کا تبادلہ اس وقت ہوا جب امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے سینٹ کی متعلقہ کمیٹی کے سامنے ایران جنگ سے متعلق اپنی حکومتی پالیسیوں اور اخراجات پر بریفنگ دی۔ سامنے پیٹ ہیگسیت نے کہا کہ ایران کے ساتھ جاری جنگ پر امریکہ اب تک تقریباً $37 ارب خرچ کر چکا ہے۔ اب یہ وہ فگر ہے جو وہ ایکچولی منہ سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لیکن چند لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اصل فگر جو ہے شاید $80 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ ابھی صرف پیٹ ہیگسیت خود یہ کہہ رہے ہیں کہ $37 ارب سے زائد ہمارے لگ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا جو مئی میں دیے گئے گزشتہ تخمینے سے تقریباً $8 ارب زیادہ ہے، تو یہ 37.5 بھی جو ہے وہ آلریڈی $8 ارب زیادہ وہ پیسے خرچ کر چکے ہیں۔
پیٹ ہیگزٹ نے سینٹ کی اپروپریشن کمیٹی کو بتایا کہ کانگریس کی جانب سے پینٹاگن کے لیے مزید $87 ارب کی منظوری انتہائی ضروری ہے، جن میں سے $67 ارب مشرق وسطی میں فوجی کارروائیوں کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ سماعت کے دوران جنگ مخالفین مظاہرین نے کئی بار مداخلت کی، جبکہ اجلاس کے اختتام پر وزیر دفاع اور ایک سینیٹر کے درمیان شدید تلخ کلامی بھی ہوئی۔ ہیگزٹ نے کہا کہ ہم ایک خطرناک دنیا میں رہتے ہیں اور اس صورتحال میں جرأت مندانہ اور فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اضافی فنڈنگ کی درخواست ایک نازک وقت میں کی جا رہی ہے۔ کمیٹی کی ریپبلکن چیئرپرسن سوزن کالنز نے سوال کیا کہ اگر مطلوبہ بجٹ فراہم نہ کیا گیا تو کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ پیٹ ہیگزٹ نے کہا کہ موجودہ اور مستقبل کی فوجی تربیت میں کٹوتی کرنا پڑے گی۔ انہوں نے اس صورتحال کا ذمہ دار سابق صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کو قرار دیا کہ اس دور میں فوج کو مناسب فنڈنگ نہیں دی گئی۔ کمیٹی میں سب سے سینئر ڈیموکریٹ رکن نے فنڈنگ کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ درخواست زیادہ منطقی دکھائی نہیں دیتی۔ سماعت کا اختتام اس وقت شدید تنازع پر ہوا جب ڈیموکریٹ سینیٹر گیری پیٹرز اور پیٹ ہیگزٹ کے درمیان تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہوا۔ سینیٹر گیری پیٹرز نے وزیر دفاع سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اصل ناکامی محاذ پر لڑنے والے امریکی فوجی نہیں بلکہ ان کی قیادت ہے۔ اس کے علاوہ جناب مارکو روبیو جو امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے بدھ کے روز جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے وزیر خارجہ کے اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ آبِ ہرمز پر ایران کا کنٹرول ایک ایسی خطرناک نظیر قائم کر سکتا ہے جس کے اثرات مشرق وسطیٰ سے کہیں آگے محسوس کیے جائیں گے۔ اگر دنیا یہ قبول کر لیتی ہے کہ کوئی ملک کسی بین الاقوامی آبی گزرگاہ پر اپنا کنٹرول قائم کر سکتا ہے، وہاں سے گزرنے والے بحری جہازوں سے ٹول یا فیس وصول کر سکتا ہے اور ادائیگی نہ ہونے پر ان کی نقل و حرکت روک سکتا ہے، تو انتہائی خطرناک مثال ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایران نے امریکہ اور اسرائیل حملوں کے بعد اپنی زیر زمین قائم میزائل کی صلاحیت کو جزوی طور پر دوبارہ بحال کر دیا ہے۔ یہ کوئی اور رپورٹ نہیں کر رہا بلکہ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز فوجی ماہرین اور سیٹلائٹ تصاویر کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایران نے جنگ کے ابتدائی مرحلے میں امریکی اور اسرائیلی حملوں سے نشانہ بننے والے اپنے ہتھیاروں کے بنیادی ڈھانچے کے بعد میزائل کی صلاحیت کے بعض حصے دوبارہ اب بحال کر لیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اردن میں ایک فضائی اڈے پر مہلک حملے کے بعد ایران نے یہ ظاہر کیا ہے کہ اس کے پاس اب بھی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کا ایک مؤثر ذخیرہ موجود ہے جو نہ صرف امریکی افواج بلکہ خطے میں امریکہ کے اتحادیوں کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اور یہ ساتھ ہی ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی جو ہے وہ شرمندگی کا باعث بنتی ہیں جو اس قسم کی خبریں، کیونکہ وہ پچھلے کئی ہفتوں اور مہینوں سے جو ہے وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو ایران کا پورا دفاعی نظام جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا ہے، لیکن یہاں سے خود امریکن جو نیوز پیپرز ہیں وہ یہ خود رپورٹ کر رہے ہیں کہ جناب ان کی صلاحیت جو ہے اب بھی ویسے ہی برقرار ہے اور ابھی بھی وہ بالکل اٹیکس کر رہے ہیں، انہی میزائلوں بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے جو ہے وہ اٹیکس کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر میں لکھا ہے جی فوجی تجزیہ کاروں کے مطابق جمعے کو اردن کے ایئر بیس پر ہونے والا حملہ جس میں 3 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ایران کے مؤثر ترین میزائل نظاموں کے ذریعے کیا گیا۔ ان میں درمیانی فاصلے تک مار کرنے والا خیبر شکن بیلسٹک میزائل بھی شامل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خیبر شکن سمیت متعدد جدید میزائل نظام ایسے وسیع زیر زمین فوجی مراکز میں محفوظ تھے جنہیں امریکہ اور اسرائیل نے مارچ اور اپریل کے دوران کئی ہفتوں تک شدید فضائی حملوں کا نشانہ بنایا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس کے بعد ایران نے ان زیر زمین تنصیبات کے داخلی راستوں کو دوبارہ بحال کیا ہے اور بعض اڈوں سے میزائلوں کی فائرنگ کا سلسلہ ایک دفعہ پھر شروع ہو گیا ہے۔ وہ جو بار بار کلیمز کیے جا رہے تھے کہ جناب ان کی تمام انڈر گراؤنڈ بھی ہم نے جو تنصیبات ہیں وہ بھی ہم نے اڑا دی ہیں، وہ غلط ثابت ہوئی۔ صرف اس کے جو انٹری پوائنٹس تھے، وہ جو زیر زمین جو سرنگیں بنی ہوئی تھی ان کے جو انٹری پوائنٹس تھے صرف ان کو ضرور نقصان پہنچا، لیکن اب وہاں پہ بھی ہر قسم کا جو ملبہ تھا اس کو ایران نے اب کلیئر کر لیا ہے اور وہ میزائل جو ہیں دوبارہ اب ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسوسیٹڈ پریس انٹرنیشنل نیوز ایجنسی اس نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ اپرووز نیوکلیئر ایگریمنٹ دیٹ میں الاؤ سعودی عرب ٹو انریچ یورینیم۔ اب یہ سعودی عرب کے حوالے سے بہت بڑی خبر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ ایک ایسے معاہدے کی منظوری دی ہے جس کے تحت مملکت کو اپنے پرامن شہری جوہری پروگرام کے لیے یورینیم افزودگی کی صلاحیت حاصل ہو سکتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ معاہدہ 30 سال کے لیے ہوگا اور اس میں سعودی جوہری پروگرام کی ترقی میں امریکی کمپنیوں کی شمولیت بھی شامل ہوگی۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ اور سعودی عرب کی مشترکہ تحقیق کے بعد سعودی عرب میں یورینیم افزودگی کا ایک مرکز قائم کرنے کی اجازت بھی دی جا سکتی ہے۔ تاہم یہ معاہدہ جسے جائزے کے لیے امریکی کانگریس میں پیش کیے جانے کی توقع ہے بعض قانون سازوں کی مخالفت کا سامنا کر سکتا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اگر سعودی عرب کو اپنے یورینیم کی افزودگی کی درینہ خواہش پوری کرنے میں مدد دی گئی تو اس سے خطے میں جوہری پھیلاؤ اور جوہری مسابقت کے ایک نئے دور کا آغاز ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ سعودی عرب کو یہ چیز اگر آپ الاؤ کریں گے تو پھر دیگر ممالک بھی جو ہے اس کی دوڑ کے اندر لگ جائیں گے، اور صرف ذہن میں رکھیے گا کہ یہ طاقت جو ہے وہ صرف امریکہ کے ذریعے نہیں آ سکتی بلکہ اس میں چائنا اور رشیا جو ہے پھر وہ بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں دیگر ممالک کے لیے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چند لا میکرز جو وہاں پہ کانگریس مین ہوں گے امریکہ کے، انہیں اس کے اوپر جو ہے وہ تشویش ہو سکتی ہے۔
اب آ جائیے پاکستان کا جو سب سے بڑا بیان سامنے آیا ہے اب تک کے حوالے سے، پاکستان کا جو سب سے بڑا بیان سامنے آیا ہے اس میں جو حوثیوں کی جانب سے جو بات کی گئی تھی اور جو سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کی بات کی گئی تھی، اس سلسلے میں یہ پریس ریلیز آج جو ہے وہ جاری کی گئی دفتر خارجہ کی جانب سے. میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں کہ اس میں کیا کہتے ہیں. اس میں کہتے ہیں جی پاکستان unequivocally condemns the continued threats issued by Houthis militia against the Kingdom of Saudi Arabia and commercial shipping in the Red Sea. Such actions threaten regional security, undermine freedom of navigation, challenge the rules-based maritime order, and jeopardize an uninterrupted flow of global commerce. انہوں نے کہا کہ جناب حوثی کی جانب سے، حوثیوں کی جانب سے یہ جو دھمکی دی گئی ہے یہ تمام بین الاقوامی قوانین جو ہے ان کو تہس نہس کرتی ہے، اور خاص طور پہ جو باب المندب ہے اس کے حوالے سے جو وہاں پہ نیویگیشن ہوتی ہے اس کو بھی خطرے میں لے کر آتی ہے. آگے کہتے ہیں جی threats against commercial shipping and trading with the Kingdom of Saudi Arabia are unacceptable and violate established principles of international law. Pakistan is particularly concerned by reports of threats directed against vessels engaged in lawful commercial trade with the kingdom. انہوں نے کہا سعودی عرب کو جو بیسیکلی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ جناب آپ کی بحری ناکہ بندی کی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سب سے امپورٹنٹ بات کہ پاکستان جو ہے وہ تمام وہ بحری جہاز جو سعودی عرب کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں اگر ان کو کسی قسم کا خطرہ ہوتا ہے تو پاکستان جو ہے اس حوالے سے اپنے شدید تحفظات جو ہے اس کا اظہار کرتا ہے. پاکستان reaffirms that any hostile act against Pakistani flagged vessels، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، پاکستان reaffirms that any hostile act against Pakistani flagged vessels or Pakistani maritime interest will be regarded as a grave threat to Pakistan's national security and sovereign interest. Consistent with the Charter of the United Nations and international law, Pakistan reserves its rights to take all necessary measures, including lawful use of force in the exercise of self-defense to protect its maritime assets and national interest. انہوں نے کہا کوئی ایسا جہاز جس کے اوپر پاکستانی جھنڈا لہرا رہا ہوگا یا وہ پاکستانی جہاز ہوگا، اگر اس کے اوپر حملہ کیا گیا تو یہ پاکستان کی جو قومی سلامتی ہے یہ اس کے خلاف ہونے والی ایک کارروائی تصور کیا جائے گا. اور اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب یہ اوور آل اعلان کر رہا ہے کہ ہمارے کسی جہاز کے اوپر اگر حملہ ہوا تو پھر ہم دفاع کا حق رکھتے ہیں اور اپنی نیشنل سیکیورٹی کے پروٹیکشن کے لیے جو ہے وہ کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں. Pakistan is also deeply concerned over attempts to drag the Kingdom of Saudi Arabia into the conflict in the Middle East and reiterates its unwavering support for the security, sovereignty, territorial integrity and prosperity of the brotherly Kingdom of Saudi Arabia. انہوں نے کہا سعودی عربیہ کو جو دھمکیاں دی جاتی ہیں اس کے بارے میں بھی واضح طور پہ پاکستان اپنی پوزیشن بتا دے کہ پاکستان ہر صورت جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے، اپنے برادرانہ ملک کے ساتھ ہر صورت جو ہے وہ کھڑا ہے. While remaining steadfast in its commitment to dialogue, diplomacy and regional de-escalation, Pakistan's call upon all parties to respect international law and ensure the safety and security of international maritime shipping. پاکستان اس بات پہ زور دیتا ہے کہ مذاکرات جو ہے اور سفارتی کوششیں جو ہیں وہ اس کا حل ہے اور یہی سلسلہ جو ہے وہ آگے چلتے رہنا چاہیے. تو پاکستان کی جانب سے بڑے سخت الفاظ میں حوثیوں کے لیے جو ہے یہ پیغام دیا گیا اور ڈھکے چھپے الفاظ میں میرے خیال میں ایران کو بھی جو ہے وہ ایک وارننگ دی گئی ہے کہ جناب ہمارے کسی جہاز کے اوپر جو ہے کسی صورت بھی اگر حملہ ہوا تو پھر جو ہیڈڈ پھر ہم بھی جو ہے بیچ میں کاروائی کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گے. اب یہ خبر ایک دفعہ پہلے بھی آلریڈی آ چکی ہے کہ امریکی کہہ رہے ہیں جو پاکستانی سیکورٹی فورسز سعودی عرب کے اندر موجود ہیں ان کو پہلے ہی یمن کے بارڈر کے قریب جو ہے وہ شفٹ کیا جا رہا ہے. باقاعدہ طور پہ آئی سی پی آر کی جانب سے اس کے اوپر ابھی تک رپورٹنگ نہیں ہوئی ہے، لیکن انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب انہیں یمن کے بارڈر کے قریب جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہے. سو اگر کوئی اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے تو پاکستان جو ہے وہ اس کے بعد بڑا سختی سے نپٹے گا اس معاملے کو. اس کے علاوہ رائٹرز نے آج پاکستان کے حوالے سے یہ خبر دی ہے کہ پاکستان سیکس $10 billion فنڈ فرام US آفٹر میڈیٹنگ ایران ٹاکس، سورس سیز کہ جناب پاکستان نے جو ہے وہ $10 ارب کے ایک فنڈ کا جو ہے مطالبہ کیا ہے امریکہ سے. یہ جو ثالثی کا کردار پاکستان نے ادا کیا ہے. ذرائع کے مطابق پاکستان نے امریکہ سے $10 ارب کی ایکسچینج سٹیبلائزیشن سپورٹ سہولت جو ہے وہ فراہم کرنے کی درخواست کی. اگر یہ درخواست منظور ہو جاتی ہے تو یہ مالی مشکلات کا شکار پاکستانی معیشت کے لیے ایک اہم سہارا ثابت ہو سکتی ہے. رائٹرز نے یہ رپورٹ کیا ہے. یہ درخواست جس کی خبر پہلی مرتبہ سامنے آئی ہے ایران جنگ کے حوالے سے مذاکرات کرانے میں پاکستان کے کردار کے بعد کی گئی ہے، جس سے پاکستان کی سفارتی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے اور یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ اسلام آباد امریکہ اور دیگر شراکت داروں سے معاشی تعاون حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. ذرائع کے مطابق پاکستان نے امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیزنٹ کو بھیجی گئی درخواست میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان $10 ارب مالیت کی 2 دفعہ ایکسچینج سٹیبلائزیشن سپورٹ سہولت قائم کرنے کی تجویز دی ہے، جس کی مدت زیادہ سے زیادہ 5 سال ہوگی. عام طور پہ یہ اس قسم کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں نا یہ آف دا ریکارڈ پہلے ہی گفتگو ہو چکی ہوتی ہے.
اس کے بعد ظاہری بات آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں نا, مطلب اس کے بعد خط و کتابت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. سو موسٹ پروبیبلی میں ازیوم کر رہا ہوں, یہ خبر نہیں ہے, میں ازیوم کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس بارے میں آلریڈی گفتگو ہو چکی بھی ہو, اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہو کہ جناب آپ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس کی درخواست کر دیں تاکہ پھر اس کی جو اپروول لے لی جائے. لیکن آبویسلی یہ ایک لمبا پروسیس ہے. عام طور پہ یہ جو ایکسچینج اسٹیبلائزیشن فنڈ ہے یہ ملکوں کے لیے اتنے آرام سے جاری نہیں ہوتا, لیکن پاکستان کے لیے جو ہے ہو سکتا ہے کہ ایک اسپیشل پرمیشن جو ہے وہ اس سلسلے میں نکلے, اور اگر ایسا ہوتا ہے, اور ظاہری بات ہے اس کا جو ٹینیور ہوگا تقریباً 5 سال کا ہوگا, تو پاکستان کی جو معاشی مشکلات ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑی سپورٹ جو ہے وہ پاکستان کو حاصل ہو سکتی ہے. سن 2025 میں ارجنٹینا کو جو ہے وہ ایک ایسی سہولت دی گئی تھی, اور 2002 میں یوروگوئے کے بعد کسی غیر ملکی حکومت کے لیے یہ پہلی نئی ایکسچینج اسٹیبلائزیشن سہولت تھی, جبکہ میکسیکو کے ساتھ امریکی ڈالر سویپ لائن 1940 کی دہائی سے موجود ہے, اور اس کا حجم اس وقت $9 ارب ہے. سو لیٹس سی کہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے یہ معاملہ کہاں آگے جاتا ہے. اب آ جائیں ذرا پیٹرول کے حوالے سے, اور لوگ ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے. پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کے اجلاس میں اہم فیصلے کا امکان ہے, اور ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو وہ فیصلے اناؤنس بھی ہو جائیں, جبکہ ملک کی ہڑتال کے اوپر جو ہے وہ اب غور کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ جناب پنجاب اور کے پی کے پیٹرول پمپس جو ہیں وہ بند کیے جائیں گے, لیکن سندھ اور بلوچستان کے جو ہے شاید کھلے رہیں گے. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پیٹرول پمپ اونرز جو ہیں ان کی جانب سے آج رات 12 بجے سے ہڑتال کا پہلے سے جو ہے وہ آلریڈی اعلان کیا گیا ہے, جبکہ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن بھی کل صبح 6 بجے سے پیٹرول پمپ بند کرنے کا جو ہے وہ اعلان کر دے گی. اس حوالے سے حتمی اعلان جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد کیا جائے گا. صدر پاکستان منی مزدہ گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن کی ملکی ہڑتال کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے کہ آج رات 12 بجے سے مزدہ گاڑیوں کے پہیہ بھی جو ہے وہ اب نہیں چلے گا. سو وہاں پہ مزدہ والے بھی ناراض ہیں, پیٹرول پمپ والے بھی ناراض ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ چینج ہو رہی ہیں اس سے ہمیں نقصان ہے. دوسری جانب جرنلسٹ ہیں شہباز رانا صاحب, انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ ٹویٹ کی. انہوں نے کہا تیسرے مسلسل روز بھی خاموشی سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں. حکومت کے نئے یومیہ قیمتوں کے تعین کے فارمولے کے تحت آج ہونے والے تازہ اضافے کے بعد گزشتہ 3 دن میں پیٹرول کی مجموعی قیمت جو ہے اس میں 10 روپے 2 پیسے فی لیٹر جو ہے اس کا اب تک اضافہ ہو چکا ہے, جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 320 روپے 73 پیسے ہو چکی ہے. اسی طرح ڈیزل کی قیمت میں بھی یہ جو 3 دن گزرے ہیں اس میں جو مجموعی طور پر 43 روپے 91 پیسے کا اضافہ ہوا ہے, اور یہ بڑھ کر 367 روپے 21 پیسے فی لیٹر جو ہے ہو چکی ہے. ڈیزل کی قیمت میں تقریباً 44 روپے فی لیٹر اضافے کے باوجود کسی نے اب تک اس کے اوپر خاص توجہ نہیں دی. اچھا ویسے یہ اگر پولیٹیکلی اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ گورنمنٹ جو ہے نا یہ واقعی لوگوں کو بیوقوف بنانے میں اس میں تو کامیاب ہوئی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ بدائی جاؤ, تاکہ ایک دم جو جھٹکا آئے گا اس کے بجائے. اب مثال کے طور پہ جمعے کو جب یہ پرائسز ایکچولی جب بڑھی تھیں, ڈیزل کی خاص طور پہ 30 روپے جب بڑھی تھیں, اور آلریڈی اب 43 روپے کا اضافہ ڈیزل کی قیمت میں آلریڈی ہو چکا ہے. اگر اس کو مجموعی طور پہ آپ دیکھیں تو کہانی کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے, لیکن کیونکہ تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھایا جا رہا ہے تو شاید اس کے اوپر اتنا شور و غل جو ہے وہ نہیں ہو رہا. ہاں البتہ یہ ضرور ہے ہورڈنگ سے جو ہے اس کو یہ جو بلیک مارکیٹنگ ہوتی ہے اس سے کم از کم جو ہے وہ لوگوں کی جان چھوٹے گی, لیکن قیمتیں آپ دیکھیں کہ وہ بڑھنے سے بڑھ ہی رہی ہیں. میرے خیال میں یہ فارمولا جو ہے وہ تب زیادہ لوگ انجوائے کریں اگر روزانہ کی بنیاد کے اوپر قیمتیں کم ہونا شروع ہوں. لیکن دوسری جگہ پہ آلریڈی ایران امریکہ کا معاملہ جو ہے وہ اور بھی زیادہ سنگین ہو گیا ہے. وہاں پہ پرائسز جو ہیں انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں, بڑھتی ہی جا رہی ہیں, کم ہونے کا فی الحال نام نہیں لے رہی. تو اگر تو یہ سلسلہ آگے چلتا رہا تو پھر یہاں پہ بھی پاکستان کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ اوپر 4 روپے 5 روپے 10 روپے جو ہے وہ اسی طرح اضافہ ہوتا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے حوالے سے جو ہے وہ خبر شامل کریں گے, جہاں پہ آلریڈی جو کاکروچ جنتا پارٹی ہے ان کا احتجاج نئی دلی بھارتی دارالحکومت کے اندر اب بھی جاری ہے. اس کی کوریج کے لیے وہاں پہ جو جرنلسٹ آئے ہیں یا جو اینکرز آئے ہیں ان کو بھی مظاہرین کی جانب سے جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. اور اس کوریج کے دوران این ڈی ٹی وی کی ٹیم جو وہاں پہ پہنچی تو جس وقت خاتون رپورٹر کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے وہاں پہ اپنا بیپر دے رہی تھی, اپنی گفتگو کر رہی تھی, تو وہاں پہ موجود جو مظاہرین تھے وہ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور وہاں پہ گودی میڈیا ہائے ہائے, گودی میڈیا ہائے ہائے کے انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے. این ڈی ٹی وی بائی دا وے ایک ماضی کے اندر جو ہے پھر بھی ایک بہت نیوٹرل چینل جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا تھا, لیکن اس کے بعد حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے, اور این ڈی ٹی وی جب سے بکا ہے اس کے بعد ان کے خیالات بھی جو ہیں وہ کافی تک پرو بی جے پی یا پرو گورنمنٹ جو ہے وہ ہو چکے ہیں. ایک اور ویڈیو بھی جو ہے وہ سامنے ہے جہاں پہ ایک خاتون اینکر یا رپورٹر کو بھی مظاہرین کے احتجاج کے بعد وہاں سے موو ہونا پڑا جب مظاہرین نے ان کے خلاف نعرے لگانا شروع کر دیے, وہی گودی میڈیا ہائے ہائے. اور
اسی طرح ایک اور ویڈیو ہے، اس میں ٹائمز ناؤ کے جو رپورٹر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مظاہرین نے ان کے اوپر تشدد کیا ہے، ان کا چشمہ، موبائل اور گھڑی چھین لی اور کپڑے بھی جو ہے وہ پھاڑے گئے ہیں. یہ جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں نا، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب پرتشدد عنصر کو اپنے مظاہروں کے اندر لے کر آتے ہیں، چاہے آپ کا مظاہرہ ٹھیک ہی کیوں نہ ہو، آپ کی ڈیمانڈ ٹھیک ہی کیوں نہ ہو، اور یہاں پہ ان اسٹوڈنٹس کو، ان نوجوانوں کو بڑی وائڈ اسپریڈ سپورٹ جو ہے وہ حاصل ہے. بالی ووڈ کے مختلف ایکٹرز کی جانب سے جو ہے وہ سپورٹ بھی انہیں حاصل ہے. اسی کے اوپر جو ہے بلکہ نصیر الدین شاہ، ان کا بھی ایک ویڈیو بیان سامنے آیا. شبانہ اعظمی آلریڈی اس احتجاج میں شرکت کر چکی ہیں. اب نصیر الدین شاہ نے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی لگ کشائی کی اور انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے بلکہ جس طریقے سے دلی پولیس نے ان کو ہینڈل کیا ہے، تو انہوں نے ان کا موازنہ امریکہ کی جو آئس ایجنٹس ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کیا کہ جناب ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ، نوجوانوں، ان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے جس طرح آئس کے ایجنٹس جو ہیں وہ امریکہ کے اندر جو غیر قانونی تارکین وطن ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہاں پہ یہ کرتے ہیں. تو انتہائی افسوسناک بات ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہاں پہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ بالی ووڈ کے جو سٹارز ہیں ان کے اوپر بڑی شدید تنقید کی جا رہی ہے کہ جب اسٹوڈنٹس اتنا بڑا مظاہرہ کر رہے ہیں اور حکومت کے خلاف کر رہے ہیں تو یہ بالی ووڈ سٹارز جو ہیں وہ کیوں چپ ہیں. تو پریٹی زنتا نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا اور بڑی مشکل سے انہوں نے وہ ٹویٹ کیا. ان کے الفاظ جو ہے وہ بڑے اپنی طرف سے ڈپلومیٹکلی کریکٹ ہونے کی انہوں نے کوشش کی تھی. تو اس کے اوپر بھی پھر نیچے لوگوں نے کامنٹس کیے کہ یہ جو آپ اب جا کے بولی ہیں یا جو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اب بہت دیر ہوگی، اب کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت سے بالی ووڈ سٹارز کو جو ہے وہ یہ نوجوانوں کی جانب سے، اسٹوڈنٹس کی جانب سے جو ہے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور وہ سٹارز، وہ بالی ووڈ کے یا ایون دیگر انڈسٹریز کے لوگ بھی جو ایکچولی پہلے سے ان کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کی کافی عزت جو ہے وہ کی گئی ہے اور ان کے لیے تعریفی کلمات جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کی جانب سے سامنے آئے ہیں. ایک اور یہاں پہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بھارتی جو چیف جسٹس ہیں ان کے سامنے یہ معاملہ جو ہے وہ لایا گیا، سوریہ کانت کے سامنے. تو وہاں پہ جو درخواست گزار تھے ان کے وکیل نے کہا کہ جی میں آپ کو ویڈیوز دکھانا چاہتا ہوں ان اسٹوڈنٹس کے اوپر جس طرح پولیس نے جو ہے وہ لاٹھی چارج کیا ہے یا ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے. تو وہاں کے چیف جسٹس نے یہ ریمارک دیا کہ ہمیں ویڈیوز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمارے پاس انہیں دیکھنے کا وقت نہیں ہے. اور جب یہ کامنٹ سامنے آیا تو اس کے بعد جو ہے وہ بھارتی چیف جسٹس کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت تنقید ہوئی، کیونکہ یہ جو کاکروچ کا لفظ ہے یہ بھی بیسکلی وہیں سے سٹارٹ ہوا تھا کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کاکروچ کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی گئی تھی. تو پھر یہ کاکروچ پارٹی بنی تھی اور اس کے بعد تو اب یہ جو بھارتی چیف جسٹس ہے انہوں نے جس قسم کا ریمارک دیا ہے اس کے اوپر، یہ جو ریسنٹ ریمارک دیا ہے اس کے اوپر بھی اب تنقید ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ وہاں پہ بھارتی اسٹوڈنٹس کے اوپر جو ہے کس قسم کا تشدد کیا جا رہا ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز وہاں پہ ویژولز کے اندر دیکھی جا سکتی ہے کہ جو پولیس والے ہیں جب وہ ان اسٹوڈنٹس کے سامنے سے گزرتے ہیں تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کے لیے تالیاں بجاتے ہیں کہ اور وہ مطلب تنزن ان کے اوپر تالیاں بجاتے ہیں کہ بڑا زبردست آپ نے کمال کیا ہے. بچوں کے اوپر جو ہے وہ آپ نے لاٹھی چارج کیا ہے. اپنے گھر میں جا کے اپنے بچوں کو بھی بتانا کیا کر کے آ رہے ہو. آپ ان اسٹوڈنٹس کے اوپر جو ہے تشدد کر کے آ رہے ہو اور آپ کے اپنے بچوں کے لیے، ظاہری بات ہے پولیس والوں کے بھی اپنے بچے ہوتے ہیں، تو ان کو کس منہ سے جا کے ان کا سامنا کرو گے کہ ہم تمہارے ہی بچوں کے لیے جو ہے یہ فائٹ کر رہے ہیں کہ اس کا پورے ملک کا جو تعلیمی نظام ہے اور یہاں پہ جس طرح پیپرز لیک ہوتے ہیں اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس خودکشیوں کرنے کے اوپر جو ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں، ہم تو اسی کے لیے یہ فائٹ کر رہے ہیں اور تم ہمارے اوپر ہی تشدد کر رہے ہو. تو یہ معاملہ جو ہے جو ایک بڑے مذاق سے سٹارٹ ہوتا ہے کاکروچ پارٹی کے نام سے، وہ کرتے کرتے اس نے مودی کی ناک میں اب دم کر کے رکھ دیا ہے کہ اتنے بڑے لیول کے اوپر وہاں پہ مظاہرے جو ہیں وہ شروع ہو گئے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.